واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی دے نال اپنے اختتام کی طرف رواں دویں۔ قسمت والے وہ لوگ نے کہ جیرے اینا رحمت دیاں گھڑیاں تو فائدہ اٹھا رہے لے۔ اللہ ذوالجلال کو اے دعا فرمانا کہ اللہ اسی گناہگار بڑے ہیں، خطاکار بڑے ہیں، سونیا تینوں تیری رحمت کا واسطہ ہے، جیرے بندیاں تو جہنم کو آزاد کرنا ہے، سانو اونا اندر شامل فرما لے، اور جیرے خوش نصیب بندیاں اللہ تو جنت کا داخلہ عطا کرنا ہے، سانو گناہگاراں میں اونا اندر شامل فرما لے۔ اے دے اندر کوئی شبہ نہیں کہ رمضان المبارک کی عزت، رمضان المبارک کی اہمیت، رمضان المبارک کی عظمت، رفعت ویسے بھی بہت زیادہ ہے، لیکن رمضان کی عظمت کا مین جو وجہ دا سبب ہے نا، وہ
ہے کہ رمضان کے مہینے اندر قرآن آیا اور قرآن شہر قرآن تے آیا جس طرح اللہ حضور جلال والاکرام نے اس پوری کائنات اندے سب نالو اعلیٰ سب نالو افضل سب نالو بہتر سب نالو برتر اللہ حضور جلال نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات رو بنایا. اسی طرح رب العالمین نے جو مصطفیٰ علیہ السلام نے قرآن نازل فرمایا اے قرآن میں ساری کتاباں وچوں افضل تے اعلیٰ کتاب ہے. اور میں سوچ رہا کہ قرآن جس طرح قاری صاحب کہہ رہے سن کہ ہر پاسے قاری نظر آتے تھے ہر پاسے قرآن تے حافظ نظر آتے تھے یہ اندر کوئی شبہ نہیں. میں سوچ رہا قرآن میں تیری عظمت بیان کرا کیا قرآن میں تیری شان بیان کرا یا قرآن میں تیری بلندی بیان کرا یا قرآن میں تیری حفاظت بیان کرا قرآن میں تیری تاثیر بیان کرا قرآن میں تیری کہکشا دھیری بیان کرا قرآن میں تیری عفا دھیری بیان کرا قرآن میں تیری تاثیر تے ترنم بیان کرا قرآن میں تیری تلاوت بیان کرا یا قرآن میں تیری حفاظت بیان کرا. دن چاہیے نے ہفتے چاہیے نے بلکہ ماہ و سال چاہیے نے قرآن کی عظمت ترانے گان واسطے. کیوں؟ جس طرح پوری کائنات اندر میرے مصطفیٰ کی ذات کا مقابلہ کوئی نہیں اس طرح جو قرآن میرے مصطفیٰ تے نازل ہویا دنیا دیا ساری کتاباں ایک پاسے جو رب نے قرآن کو عظمت تے شان عطا فرمایا کسی اور کتاب دے حصے نہیں آیا. آئیے ذرا عظمت قرآن دے حوالے نال میں انشاءاللہ الرحمن چند گزارشات واٹے گوش گزار کر کے اجازت چاہاں گا اور انشاءاللہ الرحمن میں کوشش کراں گا کہ کثرت نال قرآن پڑھیا جائے کیونکہ آخری ایام میں رمضان دے جنہ قرآن پڑھا گے اللہ اجر عطا فرما دے گا. تے تسی قرآن سن کے چپ کر کے نہیں بہنا ذرا سبحان اللہ دیاں بولیاں بول دے جایا دے. آئیے ذرا اللہ دا قرآن سے بات فرمانا جس مقام تے سب تو پہلا رب العالمین نے اپنی ذات کا تعارف کروایا کہ رب العالمین او اللہ ذو الجلال ہے جن نے قرآن نازل فرمایا اور یہ قرآن عالمین واسطے ہے یہ نہیں کہ صرف مسلمانہ واسطے بلکہ اللہ نے سارے جہانہ واسطے اس قرآن کو بنایا. آئیے ذرا سماعت فرمانا رب العالمین کا قرآن اعلان فرما رہے ہیں جتنے اللہ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے جڑا سارے جہاناں دا رب جدوں باری آئی نا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے تے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے رحمت للعالمین بنایا کہ جیرا قرآن میرے پیغمبر تے آیا نا جب اس قرآن دیواری آئے تے اللہ دا قرآن بول رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
ببرکۃ مبارکا وہدی للعالمین. جس شہر وچ آیا او ہدی للعالمین اے قرآن ہے. ہن دنیا تے کوئی بندہ اپنی کتاب لکھدا نال اپنا تعارف لکھدا اپنی ڈگریاں لکھدا لو جی میں پی ایچ ڈی کیتی پی ایچ ڈی کرن تو بعد فلاں میں عہدہ حاصل کیتا فلاں جگہ میں لیکچرار ہاں اپنا تعارف لکھن تو بعد پھر اس کتاب دے تھلے ایک نوٹ لکھیا جاندا اپنا پتہ لکھیا جاندا لو جی اس کتاب اندر اگر غلطی ہوئے تے میرے نال رابطہ کر سکدے ہو. بادشاہ والے کتاب کتنی عظیم کتاب تو ساڈے تے اپنی رحمت کا نزول فرما دیتا ہے. اس قرآن کا سب تو پہلا بھیجن والا رب ہے. اللہ نے اپنا تعارف کروایا سورہ فاتحہ اندر. پھر جب سورہ بقرہ سٹارٹ ہوئی ہے نا سورہ بقرہ شروع ہوئے سورہ بقرہ دی ابتدا اندر اللہ نے جو مور لا دیتی ہے اللہ نے قرآن کہہ رہا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب رب العالمین کی طرف نازل کرتا ہے. پہلا تعارف اپنا نام فرما دیتا ہے اور دنیا والے ہو اس کتاب اندر کوئی شبہ نہیں اس کتاب اندر کوئی شک نہیں اس کتاب اندر کوئی وہم نہیں. ایک کتاب ہر نفس کو پا کے ہر عیب کو پا کے رب بھیجی کنا واسطے ہدایت کنا بخشے گی فرمایا ھدی للمتقین. متقین واسطے ہدایت ہے تے عرشاں والے متقین کون ہے پرہیزگار کون ہے. اللہ فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. او جڑے نمازاں قائم کردے نے اللہ دے دتے مال وچوں او دے راہ اندر خرچ کردے نے او متقین نے. آئیے قرآن کا ایک اور مقام سماعت فرمانا. ہم قرآن کو پوچھئے نا قرآن تو کس زبان اندر آیا تاکہ قرآن اپنا تعارف کروانا. اللہ نے قرآن سماعت فرمانا. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. قرآن عربی زبان اندر آیا. قرآن اپنا تعارف آپ کروا رہا کہ جے قرآن دی حفاظت کا ذمہ ایدے اندر کوئی شک نہیں ہے. تے تورات بھی منزل من اللہ ایدے اندر کوئی شبہ نہیں ہے. تے زبور بھی منزل من اللہ ہے. تے انجیل تے صحیفے بھی منزل من اللہ. لیکن کسی دے بارے اللہ نے اے نہیں فرمایا ایدی حفاظت دی میں گارنٹی دینا وا. لیکن جدوں قرآن دی واری آئی نا اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن دی حفاظت دی گارنٹی خود عرش والا رب دے رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں نازل کرنے والا بھی میں ہاں تے ایدی حفاظت کا ذمہ بھی میں آپ ہی اٹھا لیا. کس طرح رب نے حفاظت کی دیا. مکے والے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تے نعوذ باللہ اپنے کولوں ہی گلاں بنا لینا ہے. اے تے کوئی شاعر دا کلام لگدا اے تے کوئی کاہن دا کلام لگدا. اللہ فرماتے ہیں سونے انہاں نوں کہہ دیو وما هو بقول شاعر
من رب العالمین، اے عرش والے رب دی طرفوں نازل کردہ کلام ہے، اور اے ہوئی مکے والے تیرے کہندے سن اپنے کولو ہی بنا لینا ہے۔ حدیث پاک اندر موجود ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ آئے نا، آکے کہنے لگے سونیا مکے دے اندر بیت اللہ دی دیوار نال لوگ شاعر جڑے نے اپنا اپنا شاعرانہ کلام لکھ کے کعبۃ اللہ دی دیوار نال لٹکا دیندے نے۔ سونے اگر اجازت ہوے اسی کوئی قرآن دی سورت لکھ کے لٹکا دئیے، میرے آقا فرماتے نے کوئی حرج نہیں، لکھ کے لٹکا دیو۔ میرے پیغمبر دے صحابہ نے قرآن دی نکی جی سورت لکھی، آتے کی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورت لکھ کے نہ قرآن دی اینج کعبۃ اللہ دی دیوار نال آویزاں کر دیندے نے، دیوار نال لٹکا دیندے نے۔ ہن مکے دے بڑے 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 شاعر جتھے اپنے کلام لے کے ٹنگ دے سن، اوتھے او جڑے کلام لٹکے نے، پھر انہاں تو بڑے شاعر آئے آکے پڑھ رہے نے، غلطیاں کڈ دینے پے، نمبر دے رہے نے، انہاں دیاں غلطیاں کڈ دینے پے، پڑھتے 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 قرآن دی اس سورت آئے نا، او شاعر جڑا غلطیاں کر دینا پیا آندا کی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قرآن دی سورت پڑھتا ہے، ایک بار پڑھتا ہے، کئی بار پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، آخر دی قلم حرکت وچ آندی ہے تے لکھدا کی ہے آندا واللہ ما ھذا قول البشر، مینوں اللہ دی قسم ہے اے تے کسے بندے دا کلام ہی نہیں، اے تے کسے بندے دا کلام نہیں۔ اے ہوئی کہن والے کہ نبی علیہ السلام اپنے کولوں بنا لیندے نے، انہاں دی قلم ہی لکھ رہی ہے کہ اے تے کسے بندے دا کلام نہیں۔ اس لیے عرش والے رب نے چیلنج فرما دیتا، اللہ فرماتے نے او مکے والے ہو اے دے اندر شبہ نہیں کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب دا رہن والا ہے، تسی بھی عربی زبان تہاڈی بھی عربی تے زبان میرے محمد دی بھی عربی، جے او بنا سکدا تے تسی کیوں نہیں بنا سکدے؟ جاؤ تسی سارے رل کے اس قرآن دی سورت ورگی سورت ہی پیش کر دیو۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اور مکے والے ہو اگر اپنے موقف اندر سچے ہو اس قرآن پر کی کوئی صورت بنا کے پیش کر دے ہو، یہ سارے رل کے نہیں کر سکے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَا تَفْعَلُوا، انج کر نہیں سکو گے، ہرگز انج نہیں کر سکو گے۔ اس قرآن کی مثل کوئی کتاب کوئی بنا ہی نہیں سکیا، اس لیے قرآن کی کوئی زبر کو زیر نہیں کر سکتا، کوئی زیر کو پیش نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ تے خود عرش والے رب نے اٹھایا۔ ظفر علی خان نے اپنی کتاب اندر لکھیا کہ انگریز دور اندر انہیں آکھا مسلمانوں مٹانا تے قرآن مٹا دیو۔ انہیں بڑے نسخے قرآن دے جلا دیتے، بڑے نسخے جلا دیتے۔ آخر کار اس انگریز دا جڑا افسر ہے نا لنگدا جا رہا، ایک مسجد دے کولوں بھی لگیا، ایک نبینا اکھاں تو نبینا تے
ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਚਿੱਟਾ ਨੰਗਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ, ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੀ ਆਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਸੋਚ, ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੁਰਾਨ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਤੇਰੀ ਹਿਦਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ? ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਆਇਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜਾਓ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਆਇਤ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਕ ਕੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਯਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਕਰ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਜਹੰਨਮ ਵਾਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਦੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਤਜ਼ਕਿਰਾ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਿਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਮੁਤਕੀਨ ਦਾ ਤਜ਼ਕਿਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਕਿਤੇ ਫਿਰੌਨ ਤੇ ਹਦਾਲ, ਸ਼ਮਸ ਸ਼ਦਾਦ ਤੇ ਹਾਮਾਨ ਦਾ ਤਜ਼ਕਿਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਲੀਲ ਓ ਰਸਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਵਾਜ਼ਨਾ ਕਰੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰੇ, ਵੇਖੇ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਲਫਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਕਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ नहीं की थी। और शायर ने किया ना वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तार के कुरान होकर। आज मुसलमाना दी जिल्लत रसवाई दा मेन सबब ये है कि मुसलमान कुरान नो भुला बैठा, इन्ना कुरान नो भुलाया रब्बुल आलमीन दी तरफों। फिर आज आज़माइशां ते मुसीबतां, किते कोरोना दी वबा आ जाती है, किते डेंगू वायरस आ जाता है, किते और कई किस्म दीयां बीमारियां। अज तैनूं उन्हां बीमारियां तो निजात चाहिए, आ कुरान नाल प्यार पा ले, कुरान नाल प्यार पा ले। कुरान पढ़ने वाला कदे घाटे विच नहीं होता। और शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी तर्जमानी कर गया। फरमाते ने एक एक हरफों दादा नेकियां ने मिलदियां, एक एक हरफों दस दस नेकियां ने मिलदियां, हुंदियां ने दूर स्याइयां जो ने दिल दियां। जन्नत दियां हूरां नाले वेख के ने खिलदियां, मौला ने किस्मत तेरी चंगी बनाई। कोई चंगी किस्मत करने वाला पढ़े दे सही, कोई दिल लगा के सुने दे सही। देख लो सारी मुसलमानी, खान पीन का प्रोग्राम कर लो, बड़ा रश मस्जिदां च होएगा ते तरावियां भी जो खलोणगे ओही बाबे ओही नमाजी बेचारे थोड़े जे। देखो अफसोस है कि ओ कुरान नाल जिन्ना प्यार पाया ते फरमाते ने अलिफ ते लाम मीम हरफ ए तीन ने शुरू कुरान पढ़ दे साहिबे यकीन ने। आखिया सानो कमली वाले अमीन ने, नेकियां दी दफ्तर लिखदा इलाहिया। कुरान पढ़ते सही, एक हरफ दे बदले 10 नेकियां अल्लाह सुल जलाल अता फरमा देंगे। ते कोई बंदा ये समझ के ना छड़ देवे लो जी मौलाना साहब पढ़ने आते ही नहीं, जुबान ही नहीं चढ़ता, हुण जुबान मोटी हो गई है, उम्र लंघ गई है, हुण नहीं दिल करता पढ़न नो। ओए इंज ना करया कर, तू कुरान हौली हौली अड़ अड़ के पढ़ना ना। ते जे कुरान दा कारी एक हरफ पढ़दा है ओनू 10 नेकियां मिलदियां ने। तू अड़ अड़ के पढ़ेगा रब तेनू 20 नेकियां दे देवेगा। अल्लाह
دسنے گیاں اینوں محنت کرن دیاں کرتے صحیح آ قرآن نال پیار پاتے صحیح قرآن دے لاگے ہوتے صحیح تے قرآن تو درتے دل نال پڑھے گا تے قرآن سنن فرشتے بھی آ جان گے دیکھ میرے پیغمبر دا ایک جانشار ہے حضرت اسید ابن حضیر کہتے ہو رضی اللہ تعالی عنہ رات دا ویلے اپنے گھر اندر بیڑے اندر قرآن پہ پڑھتے ہیں کولی انہاں دا بیٹا ستا ہے اے ویکھ قبر پاتیا اردا گردا آن والے پروانے قرآن دیا رات میری بھی گزرتی ہے رات تیری بھی گزرتی ہے او میرے پیغمبر دے صحابہ کیسے عظمتاں والے جڑے رات دیاں تاریکیاں اندر اللہ دا قرآن پڑھیا کرتے سن حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے ہیں فرماتے ہیں میں قرآن پڑھنے اچانک میرا گھوڑا جڑا انہیں ڈرنا شروع کر دیتا انہیں شوخیاں بخانیاں شروع کر دیتیاں میں قرآن دی تلاوت جلدی نال مکمل کی تھی کہ گھوڑا میرے بچے نو کچل کے نہ رکھ دے وے انہوں نقصان نہ پہنچا دے وے میں جدوں قرآن دی تلاوت مکمل کی تھی نا گھوڑا بھی آرام نال کھڑا ہو گیا آتے نے محبوب سونے میں پھر قرآن پڑھنے لگا انہیں پھر ایسے طرح شروع کر دیتا 3 دفعہ ایسے طرح ہویا میں مجبوراً قرآن دی تلاوت ختم کر دیتے تے سونے میں آسمان وال ویکھیا کچھ چیزاں ایسیاں نے کچھ روشنیاں ایسیاں نے کچھ چراغ ایسے نے جڑے آسمان دی طرف بڑھتے جا رہے ہیں آسمان دی طرف چڑھتے جا رہے ہیں تے سونیا میں مجبوراً قرآن دی تلاوت ختم کر دیتی میرے آقا فرماتے ہیں اسید اے تے رب دے فرشتے تیرا قرآن سنن واسطے آئے سن تو قرآن پڑھتا رہتا فرشتے سنتے رہنا سی دن چڑھ جاتا لوگ اپنی اکھاں نال ویکھ لینا سی اور اس لیے تے کہندے رہنا قرآن دی تاثیر کوئی قرآن نو پڑھن والا تے ہوئے اور جس مجلس وچ عالم کوئی واز کلام سناوے جس مجلس وچ عالم کوئی واز کلام سناوے سما بنا کے سنن فرشتے او مجلس بخشی جاوے کٹی مجلس کرما والی تے کٹی مجلس عالی جو نہیں اس مجلس آندے او رحمت رہندے خالی سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ قرآن نال پیار کردے قرآن نال محبت کردے اے تے بڑی دور دی گل ہے نا آخری واقعہ سماعت فرماؤ میں ماضی قریب دی گل کردے ہاں ذرا نیرے دی گل کردے ہاں کوئی بندہ قرآن نال پیار پا دے تے پھر رب نو عزت کیسیاں عطا کردے ہیں امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جا رہا ہاں میں بیت المقدس وچوں نکلیا حج واسطے نکلیا حج تے آیا نا رستے اندر ایک بی بی نو میں ویکھیا انہیں برقع پایا ہے اے بی بی کون ہے میں جانتا کوئی نہیں لیکن انہیں برقع پایا تے انج لگدا جی میں راہ بھول گئی ہے میں پوچھیا بی بی تو کون ہے کی جانی ہے تیرا نام کی ہے میں اودے کولوں تعارف کرنا چاہیا تے جدوں میں اودہ نام پوچھیا نا اس بی بی نے بجائے اور کلام کرن دے انہیں قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں ادھروں قرآن دیاں آیتاں پڑھتی ہے نال جواب قرآن دا دیتی ہے اندر میں جدوں دا نام پوچھیا تے مینوں آندی ہے وذکر فی الکتاب مریم
کے جواب دے رہی ہے کہ اللہ والیاں میں مسجد اقصی تو مسجد حرام آئی سا وہ مسجد اقصی جانا چاہنی ہوں. ایک بی بی قرآن پڑھ کے جواب دیتی ہے کہ مولانا امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بی بی میرے کو سواری ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قاری محمد الیاس صاحب تشریف لائے ہیں تو اشارہ ہے کہ میں نے بول جانا چاہیے تھا. ماشاءاللہ تبلیغ کمیٹی کے چیئرمین ہیں. اللہ انہاں دا آنا قبول فرمائے, اللہ انہاں دی جدوجہد ساری قبول فرمائے. بہرحال میں انشاءاللہ جلدی اپنی بات کو سمیٹ کے اجازت جاؤں گا. ایک بی بی قرآن میں جواب دے رہی ہے ساڈیاں ماواں بہناں اللہ اللہ اللہ, لیکن ایس طور دیاں فیس بک تو علاوہ واٹس ایپ ایمو تو علاوہ اور کام ہی کوئی نہیں, لیکن وہ بھی تے بیبیاں سن جنہاں نوں قرآن نال پیار قرآن نال محبت انداز کی ہے. فرماتے ہیں بی بی میرے کو سواری ہے تو سواری تے سوار ہو جا, سواری تے بیٹھ جا. تے آندی ہے واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والیاں نوں پسند کرتا ہے. اور میرے امیر اگر احسان کرے گا رب کے اجر پا لے گا. پھر سواری تے سوار ہون لگتی ہے. دھیان دی کی ہے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظون فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. مطلب کی کہ سونے ایمانداراں مومناں کہہ دیو کہ اپنی نظراں نیویاں کر لو. کہنا کی چاہندی ہے میں سواری تے سوار ہوں اپنی نظراں نیویاں کر لے. انہاں نظراں جھکا لیاں سواری تے سوار ہوئی. پڑھتی کی ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. راوی قرآن پہ پڑھتی ہے چلتے ہیں رستے اندر منزل با منزل سفر طے کرتے ہیں. مختصر دسنا چاہنا اے بی بی نو امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ پوچھتے ہیں بی بی میں اینیاں گلاں تیرے نال کیتیاں نے تو قرآن پڑھ کے جواب دیتا ہے. دسنا دی وجہ کی ہے. پھر قرآن پڑھتی ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تو فرشتے اللہ نے مقرر کیتے ہیں جو گل بھی کرتے ہیں فرشتے لکھ لیتے ہیں. اس واسطے میں چاہتی ہوں میں کلام کراں تے فرشتے قرآن ہی لکھ لیں. قرآن نال پیار پایا. امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چلتے ہیں سی مسجد اقصی اندر پہنچ گیا. بیت المقدس سے باہر میں سواری بنی نہ دیکھے ابھی بھی اندر چلی گئی. جا کے نماز پڑھتی ہے سجدے اندر پڑھی ہے تے روح پرواز کر جاتی ہے. یہ نے اللہ والے جنہ قرآن نال پیار پایا قرآن نال محبت کیتیاں نے. آئیے ذرا آخری واقعہ سماعت قاری صاحب بیٹھے نے اجازت چاہاں گا. حجاج بن یوسف کا دور ہے. حجاج بن یوسف کے دور اندر ایک بہت بڑے تابعی حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عظیم تابعی نے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے شاگرد نے. اور انہاں دا انداز ایسا کہ آج جی میں کوئی یزدانی صاحب کی طرف اندر قرآن پڑھتا ہے, کوئی مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ کی طرف اندر قرآن پڑھتا ہے, لیکن وہ ایسے تابعی جنہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف اندر قرآن پڑھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اندر قرآن پڑھتے ایسے عظیم تابعی حضرت سعید بن جبیر انہاں حجاج بن یوسف دی بغاوت کا اعلان کر دیتا ہے. یہ خلاف علم بغاوت بلند کر دیتا ہے. حجاج بن یوسف ایسا ظالم حکمران سی انہیں کئی صحابہ نو نعوذ باللہ جان بوجھ کے
کسی وجہ تو بغیر نہ حق شہید کروا دیتا. ایمن کے حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت ابو بکر صدیق کے دو درے رضی اللہ تعالی عنہ انہیں انہوں بھی سوری چڑھا دیتا. اتنا ظالم حکمران حجاج بن یوسف ہے انہیں حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ میں گرفتار کرنے واسطے اپنے سپاہی بھیجے اپنے بندے بھیجے. اب پتہ کروایا حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ جنگل بیابان ڈیرا لا کے بیٹھے رہے. ایڈے سپاہیوں پہ پہنچ گیا جا کے گرفتار کر لیا. رستے اندر واپس آ رہے ہیں اپنے رات پہ گئی. رستے اندر ایک گر جائے عیسائیاں نے عبادت گائے تے کہنے لگے چلو عیسائی پادری کو لو اجازت لے کے اس گرجے اندر رات قیام کر لینے ہیں. جنگل بھی ہمارے کو پھر سفر کرا گے. عیسائی پادری کو اجازت دی. عیسائی پادری کہنے لگا گرجا ڈبل منزل ہے تسی اینڈ کرو اوپر والی منزل پہ رہ لو تھلے رات نو اندھیری رات ہوندی ہے جنگل بھی ہمان ہے درندے ہوندے نے شیر ہوندے نے جنگل دے موسی جانور ہوندے نے کدھر تانوں نقصان نہ پہنچا دے کدھر تانوں کوئی نقصان نہ ہو جائے. ایسے انداز نال وہ کہنے لگے چلو کوئی گل نہیں اسی اوپر رہ لینے آ. حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں سپاہیو تسی رہنا دے اوتے رہ لو میں دے اوتے رہنا کوئی نہیں میں تھلے ہی رہاں گا. میرا کر لے شیراں دے مرنا چاہتا ہے فرماتے ہیں جے درندے ہاں شیراں دے ہتھوں آئیے تے آؤندے ہو مومن موت تو ڈردا مومن موت کو نہیں ڈردا. مومن تے موت نو رب نال ملاقات دا ذریعہ سمجھدا ہے. مومن موت کو نہیں ڈردا. فرماتے ہیں میں تے اوتے نہیں جانا. انہاں کیا چلو کوئی نہیں دیہات نو چھڑ دیو ہن رات دی تاریکی ہے ویکھ لے رات ساڈی کیویں گزرتی ہے انہاں اللہ والیاں دی کیویں گزرتی ہے. رات دی تاریکی ہے سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نماز نیند لیندے نے تے قرآن پڑھنا شروع کر دیندے نے. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. قرآن پڑھتے جا رہے ہیں. ان ایک پادری بھی منظر پہ تکتا وہ حجاج بن یوسف دے جیرے سپاہی نے وہ بھی سارا منظر پہ بیندے نے کہ اچانک دیتے حملہ ہو جائے گا درندے آن گے انہوں چیر پھار کر دیں گے. بیندیاں بیندیاں جنگل جو ایک شیر آیا جنگل جو شیر آیا آگے نے بیٹھیا سعید بن جبیر قرآن پڑھ رہے ہیں. کوئی خوف داری نہیں کوئی ڈر چہرے تو نمایاں نظر نہیں آتا. اپنے انداز نال قرآن پہ پڑھتے ہیں. ایک جنگل دا درندہ آیا جنگل دا شیر آیا انہیں آگے پیروں دا بوسا لیا اینج گول جا چکر کٹیا تے پیچھے بہ گیا. ایک ہور آیا انہیں بھی اسی طرح کیتا تے پیچھے بہ گیا. جنگل دے درندے تے شیر اے پیچھے بیٹھے قرآن سنی جاتے ہیں. وہ قرآن دی تفسیر پہ قرآن کو اس انداز نال پڑھیا کر. اے جنگل دے درندے قرآن سنی جاتے ہیں. عبداللہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ قرآن دیاں تلاوتاں کری ہوندے نے. آخرکار قرآن دی تلاوت مکمل کیتی. اے جنگل دے درندے واپس چلے گئے. عیسائی پادری چھلانگ مار کے جلدی نہ لگے بڑھیا آگے سعید بن جبیر نو سینے نہ ڈھا لیندا آندا سعید قرآن دی تاثیر دا اج پتہ لگا ہے. سعید قرآن دی تاثیر دا اج پتہ لگا ہے. انہیں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا. ایک تیرے سپاہی بھرنا واسطے
شہر ہے تو بد وقت ہے نعوذ باللہ تے سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نے جڑا جواب دیتا فرماتے ہیں گل سن لے میری ماں نے جڑا نام رکھیا وہ بہتر جانتی ہے بہت ہی گل نہیں کی تھی کہنے لگے میری ماں نے جو میرا نام رکھیا وہ بہتر سمجھتی ہے بہتر جانتی ہے یہ کہنے لگا اچھا پھر میری گل کیوں نہیں مانتا کہنے لگے تو مسلمانوں تے ظلم کرنا مسلمانوں نے زیادتیاں کرنا تو اللہ والیاں نو ذلیل کرنا اینو غصہ آ گیا کہنے لگا اینو میدان مقتل اندر لے چلو جتھے جانوراں نو ذبح کریدا اس انداز نال جویں جانور ذبح کریدے نے اینو لٹا دیو اینو ذبح کر دیو میدان مقتل پر کسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں شہید بن جبیر مسکرائی جاندے نے ہنسی جاندے نے ایک بندہ دوڑ کے آیا حجاج بن یوسف نو کہنے لگا حجاج میں بڑی دیر تو بعد شہید بن جبیر نو ویکھے آئے لیکن انج دا جنج اج مسکرا رہا ہے اس کو پہلا کبھی مسکراندے نہیں ویکھیا اج پتہ نہیں کی گل ہے اونوں زمین تے کسیٹ کے لئی جانے آ لیکن او دے چہرے تے مسکراہٹاں نے حجاج بن یوسف آپ اپنے دربار وچوں نکلیا میدان مقتل وچ آیا آ کے پوچھدا سعید دس تیری مسکران دی وجہ کی ہے تے سعید نے جڑا جواب دیتا کہنے لگے حجاج میں اس واسطے ہس رہا کہ تو ہے کی ہے تینوں رب نے تھوڑا جہا اختیار دنیا تے دیتا تے تو بلا وجہ میرے تے ظلم کر رہے ہیں تیرا ظلم وے کے ہس رہے ہیں تے او جدے کول سارے اختیار نے او دا حوصلہ وے کے ہس رہے سبحان اللہ میں او دا حوصلہ ویکھ رہا جیڑا تیرے کولوں بدلہ لین تے قادر ہے اس واسطے ہس رہا شہید بن جبیر دے متعلق اور غصہ آیا کہنے لگا جلدی نال اینو ذبح کر دیو جدوں ہن شہید بن جبیر قرآن دے قاری دا ایڈا منہ قبلے ول ہویا نا تے پڑھدے نے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین چیخاں نکل گئیاں کہنے لگا دا چہرہ قبلے والوں ہٹا دیو جدوں دوسری سائیڈ چہرہ موڑیا اے قرآن دا قاری پھر قرآن پڑھدا وَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ سبحان اللہ اے جدھر میں منہ کر لیا رب ادھر نہیں ہے وے اے کہنے لگا انج کرو اے دا چہرہ تیرا زمین وال کر دیو زمین وال چہرہ کر کے اینو جلدی نال ذبح کر دیتا جائے جدوں زمین وال چہرہ کیتا گیا نا اے حجاج بن یوسف دے دربار اندر حضرت شہید بن جبیر قرآن دا قاری ہے پھر قرآن پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اس مٹی وچ رب نے پیدا کیتا اس مٹی وچ دوبارہ لوٹایا جانا اس مٹی وچ اللہ اٹھا لین گے یہ قرآن دا قاری قرآن پڑھدا حجاج بن یوسف جلاد نو حکم دیندا جلدی نال ذبح کر دیو اے ہن قرآن دا قاری حضرت شہید بن جبیر رحمت اللہ علیہ ایک دعا کردے نے شام والیا اج دے بعد حجاج بن یوسف دے ہاتھوں کوئی مسلمان اے دے ظلم دا نشانہ نہ بنے اے دعا کی تھی تے مورخ لکھدا انہاں نے کلمہ شہادت بلند کیتا فرماتے ہیں اشہد اللہ اج اللہ کیا اس جلاد نے تلوار ماری گردن دور جا کے ڈگ پیندی ہے گردن دور ڈگی ہے مورخ لکھدا کئی دیر تک مکمل کلمے دیاں آوازاں کٹی گردن وچوں آندیاں پئیاں سبحان اللہ اے قرآن دا قاری ہے قرآن نال پیار پایا پھر مورخ لکھدا کہ اوتھوں ہی 17 دن بعد حجاج بن یوسف آپ بھی دنیا کو چلا
بڑی پریشان رہا کرتا سی حجاج بن یوسف جیڑی گل میں دسنا چاہنا کہ جدو بندہ قرآن نال پیار پا لے اللہ عظمتاں نال ہمکنار فرما دیندے نے قرآن نو تفسیر نال پڑھ لے جنگل دے درندے بھی تیرا قرآن سنن گے قرآن نو تفسیر نال پڑھ قرآن نو سمجھ کے پڑھ آسمان دے فرشتے بھی تیرا قرآن سنن واسطے آ جان گے اس واسطے میرے بھائیو میرا برادر آئیے قرآن کا سچا پیار پا لئیے قرآن کا محبت کر لئیے صرف ایک نہیں کہ رمضان کے مہینے اندر قرآن پڑھیے ڈیلی ساڈا ایک معمول ہونا چاہیے جے سمجھ نہیں آتی قاری صاحب کے کول آؤ آ کے قرآن سیکھو قرآن سانو کیا کہ رہا ہے اور اے آج تو نیت کر لو کہ اسی اپنا آپ قرآن وچوں لبنا ہے کہ ساڈا ذکر قرآن وچ آیا کہ نہیں یہ جنہاں دا جیڑی ساڈی زندگی ہے وہ کہڑے لوکاں نال ملدی ہے ایمان والیاں نال ملدی ہے یا کافراں نال ملدی ہے اپنا موازنہ کرنا ہے اگر اسی ایک کرنا شروع ہو گیا ساری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی اللہ کو دعا ہے اللہ جو کچھ میں بیان کیتا ہے میرے سمیت سانو سارے محمد کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی زندہ رکھے دین اسلام کے زندہ فرمائے جب موت آئے کلمہ توحید نصیب فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ماشاء اللہ